توحید و شرک۔ توحید اور شرک کو ہمارے مذہب اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط توحید کا قائل ہونا ہے اور شرک کو یکسر ترک کرنا ہے۔ جو شخص توحید کا قائل نہیں ہوگا لیکن اس توحید کا جو شریعت کو مطلوب ہے، کیونکہ توحید کا مفہوم بعض اوقات غلط بھی ایک قائم ہو جاتا ہے جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے، مراد وہ توحید ہے جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، تو اس عقیدہ توحید پر قائم رہنا اور اس کی ضد یا اس کے مقابل یعنی شرک کو ترک کرنا، یہ ہمارے اسلام کی بنیادی شرط ہے، اور اگر کوئی شخص اس کبھی بھی وہ اسلام کے فیض و برکات سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم توحید پہ پہلے کلام کریں گے، پھر انشاءاللہ شرک کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے توحید کا لغوی معنی یاد رکھیے گا کہ اس کا معنی ہوتا ہے واحد قرار دینا۔ یہ توحید ہے، واحد اکیلا یکتا قرار دینا، اور جو شخص کسی کو واحد اور یکتا تصور کرتا ہے اسے موحد کہا جاتا ہے۔ یکتا یا اکیلا قرار دینے والا، کسی کو اکیلا ماننے والا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہر قسم کے شرک اور شریک سے اکیلا اور علیحدہ اور دور تصور کرنے کا نام توحید ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شریک نہیں ٹھہراتا، شریک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے برابر تصور نہیں کرتا، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی، تو یہ شخص موحد ہے، اور اس نظریے یا عقیدے کو عقیدہ توحید کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں توحید پر بہت زیادہ کلام فرمایا۔ ایک تو اس کا حکم موجود ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظمت نشان ہے کہ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کریں صرف ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی سبحانہ عما یشرکون، اسے پاکی حاصل ہے ان تمام شریکوں سے جن کو یہ کفار اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایک الہ کی عبادت کی جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے، اور پھر آگے صراحتاً ذکر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد الہ تسلیم کرنا، اکیلا تسلیم کرنا، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر قرآن عظیم میں بے شمار دلائل ذکر کیے گئے، اس کا بیان کیا گیا۔ چند چیزیں ان میں سے آپ کی خدمت میں ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ پہلا سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کے لیے پورے قرآن میں ایک اصل کسی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا شان نزول آپ کو بتایا تھا، مختلف بیان کیا گیا ہے کہ کفار حاضر ہوئے تھے یا نصارہ آئے تھے یا یہود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کویسچنز کیے، جس کے جواب میں پھر یہ آیت کریمہ یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اس میں واحد ہونے کا ذکر فرما دیا گیا کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اسی طرح جو دنیاوی رشتے وغیرہ ہیں وہ ان سے بھی پاک و صاف ہے، بالکل یکتا، اکیلا اور منفرد ہے۔ میں بہک سکوں یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 میں
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واحد ہونے کا ذکر اور اس پر باقاعدہ ایک دلیل قائم فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کئی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کفار کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اس وقت ضرور عرش کے مالک کی جانب کوئی راستہ تلاش کر لیتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالی کو اس سے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت ہی بلند ہے. مراد یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی الہ ہیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ الہ ان سے خوش ہو کر یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقبول بنا دیتے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں راستہ تلاش کر سکتے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا راستہ تلاش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. معلوم ہوا کہ بقیہ الہ کو اگر کوئی کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی تصور کرے، تب بھی وہ کفر و شرک کا مرتکب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ تک کبھی بھی اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ نکلے گا صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی رب کریم کو واحد اور یکتا قرار دینا چاہیے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، اور یہ ایک عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ تعالی کے علاوہ، لا فسدتا، تو ضرور یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تبارک و تعالی کو پاکی حاصل ہے جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں. تو اس میں ایک عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اور یہ اللہ کے واحد ہونے پر بہترین دلیل ہے جو عقلی لحاظ سے آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کہ جب دو حاکم کسی ملک کو چلاتے ہیں، کسی سلطنت کو چلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کی آراء میں اختلاف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور حاکمانہ تکبر دوسرے کی اطاعت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک الہ کہتا مثلا کہ اس جگہ بارش ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر قحط سالی کا ارادہ ہے. ایک کہتا ہے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، تو بھی بہت چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ماں باپ کیسے صدمہ برداشت کریں گے، اس کی ماں تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے گی، لہٰذا یہ نہیں مرے گا. اور اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی اطاعت تو کرتے نہیں، تو لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا، ایک اپنی فوج لاتا، دوسرا اپنی فوج لاتا، اور اس طریقے سے ہنگامہ آرائی ہوتی اور زمین و آسمان یقیناً قائم نہ رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیے پوری کائنات میں ایک بے نقص نظام چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد برپا ہوتا نظر نہیں آتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات کا ارادہ ہی اس پوری کائنات کے نظام کے پیچھے کار فرما ہے، کوئی اس ارادے کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اکیلا ہے، اسے اکیلا ہی ماننا پڑے گا. اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی دوسرے خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ضرور نتیجہ منفی صورت میں ظاہر ہوتا، جو آج تک نہیں ہو سکا. اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف ایک ہی ہے. طور پہ ارشاد فرمایا سورہ فصلت میں آیت نمبر 6 ہے کہ انما الہکم الہ واحد، محض تمہارا الہ ایک الہ ہے. محض انما حصر کے لیے آیا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے اور خدا نہیں ہے. سورہ نمل آیت نمبر 59 سے لے کے 59 سے 64 تک، یعنی 64ویں آیت تک بہت سارا کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقلی لحاظ سے ایک خدا کے وجود پر دلائل قائم فرمائے، یعنی اپنے یکتا واحد ہونے کے دلائل کو ذکر کیا. اور یہ ذکر کرنا مختلف چیزوں کو کے ذریعے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات فرمائے، اور اس کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور و تفکر کریں کہ کسی بھی آپ غیر مسلم کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا اعتراف کرتا ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ بتاؤ کیا تمہارے خدا بارش برساتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں.
تمہارے خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیا تمہارا خدا یہ درخت اگاتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ رزق تمہارے خدا دیتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس رب کی اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف آؤ کہ جو یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، بلکہ کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے، اس کی تم اطاعت کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اس کی تعلیم کے موافق اپنے عقائد کو درست کرو۔ اور وہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو سورہ نمل کی ان آیات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا وہ کہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کوشچن ہے، اب اس پہ دلائل۔ امن خلق السماوات والارض، یہاں پہ بھی گویا کہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ شریک بہتر ہے؟ امن، یا وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو۔ تو کتنے نفیس انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ خدا بہتر ہے جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، جنہوں نے آسمان و زمین کے پیدائش میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، موجودہ مسلسل ملنے والی تمہاری نعمتوں کے سلسلے میں کوئی معاونت نہیں کرتے ہیں، یا وہ خدا بہتر ہے جو تمام چیزیں پیدا کر رہا ہے اور تمہیں نعمت عطا فرما رہا ہے؟ تو عقلی لحاظ سے بھی ایک شخص فوراً یہ کہے گا کہ ہاں پھر یہی خدا بہتر ہے، ان شرکاء کو ترک کر دینا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرار، یعنی جائے قرار، جس پر آپ قرار پکڑ سکتے ہیں، توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ سوال وہی چل رہا ہے کہ کیا وہ مشرک میں وہ شریک بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ وہ خدا کہ جس نے زمین کو قرار بنا، درمیان اس یعنی زمین کے درمیان نہریں چلائیں، نہروں کو جاری کیا، وجعلها رواسیا، اور اس نے اس زمین کے لیے لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو قائم فرمایا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان، دو پانیوں کے، دو دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دی۔ رکاوٹ کیسی کہ سمندر کا پانی کڑوا اور دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور تمام کے تمام دریا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں جا کر ملتے ہیں، لیکن جب یہ ملتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر کا پانی دریا کے اوپر چڑھ جائے اور سارا پانی نمکین ہو جائے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ دریا سمندر پہ غالب آ کر اس کے پانی کو غیر نمکین کر دیں۔ یہ کہنے فرمانے کے بعد پھر سوال ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا ہے؟ یقینی سی بات جواب ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جہالت کا شکار ہیں۔ پھر فرمایا کہ امن یجیب المضطر، کیا وہ ذات کے جو یجیب دعا قبول کرتی ہے، پکار قبول کرتی ہے، مضطر کی، مجبور شخص کی، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ کھول دیتا ہے برائی کو، مصیبت کو، یعنی ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، یعنی زمین پر تمہاری حکومت، تمہیں اللہ نے اپنا گویا کہ نائب بنا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کے احسانات ہیں۔ پھر یہ بہتر ہے، یہ خدا عبادت کے لائق ہے، یا عبادت کے لحاظ سے، معبود بنائے جانے کے لحاظ سے یہ خدا بہتر ہے یا وہ شریک بہتر ہے؟ یقینی سی بات ہے جواب ہوگا یہی خدا۔ پھر سوال ہوا الہ مع اللہ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ومن، اور وہ ذات جو یرسل الریاح، چلاتی ہے ہوا کو، بشرن بین یدی رحمتہ، اس حال میں کہ وہ خوشخبری ہوتی ہے اس کی رحمت کے سامنے، یعنی اس کی رحمت کے ساتھ، اس کی رحمت اور کرم سے یہ خوشگوار ہوائیں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ جیسے کہ قحط سالی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے، تو مکین اور جانور تک سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ بارش لا رہی ہے، اور یہ خوشخبری کی سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ خدا فرما رہا ہے، تو کیا یہ بہتر ہے یا شریک بہتر ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرکاء سے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخر میں مزید ارشاد فرمایا کہ امن یبدأ الخلق، کیا یہ شریک بہتر ہے؟ امن، یا وہ ذات جس نے یبدأ الخلق،
پیدا کیا مخلوق کو، ابتدا کی مخلوق کی، ثم یعیدہ پھر وہ ان کو لوٹائے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ ذات جو رزق دیتی ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، الہ مع اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم لے آؤ اپنے دلیل کو اگر تم اس میں سچے ہو۔ اس پہ آخری موقع پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔